گناہوں کا حال یہ ہے کہ گناہ کل تک دروازوں پر دستک دے رہے تھے اور اب گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہمارے شبستانوں کے اندر گناہ داخل ہو چکے ہیں۔ ہر شریف باپ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بچیوں کا کیا ہوگا، آنے والے کل میں میرے بچے ایمان والے رہیں گے یا ایمان سے دور ہو جائیں گے، آنے والے دور میں میرے بچے نیک رہیں گے یا نیکی سے دور ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں ایسے بچے جن بچوں کے بارے میں ماں باپ کبھی بڑے فخر کے ساتھ ساتھیوں کی محفل میں کہا کرتے تھے کہ میرا بچہ تو بڑا نیک ہے، میرا بچہ تو بڑا پرہیزگار ہے، میرا بچہ تو بڑا متقی ہے، میرا بچہ تو بڑا با اخلاق ہے، میرا بچہ تو بڑا با کردار ہے۔ ماں کہتی تھی کہ میری بیٹی تو بڑی پردے کی پابند ہے، لیکن جب یہ ساری چیزیں تعریف کے حوالے سے دیکھی گئی تو تعریف کے پیچھے پھر یہ نظر آیا کہ جس بچی کی تعریف اور جس بچی کے کردار کے حوالے سے گھر کے لوگ بہت ناز کرتے تھے، وہ کسی کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آئی، وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ ان حالات کے اندر ایسے نوجوان جن کی بڑی تعریف ہوتی تھی، غلط صحبت کی وجہ سے کوئی نوجوان جو ہے اللہ اکبر نشے کے دلدل میں نظر آیا، کوئی شراب کے دلدل میں نظر آیا، کوئی زنا کے اڈے پہ نظر آیا۔ غرض کے انسان جو ہے گناہ کی طرف تیزی کے ساتھ جو ہے گویا کہ اس کے دلدل کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہر آنے والا دن انسان کو گناہوں کے دلدل میں ڈبو رہا ہے، ہر آنے والا دن نوجوان نسلوں کو گناہوں کے حوالے سے تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ جانتے ہیں جب بھی آندھی آتی ہے، جب بھی طوفان آتا ہے، جب بھی ہوائیں تیز چلتی ہے تو ہوتا کیا ہے، کسی نہ کسی ہلکی چیز کو کسی بھاری چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور جو ہلکی چیز کسی بھاری چیز کے سہارے اپنے آپ کو سنبھال دیتی ہے تو طوفان پھر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، آندھی اس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر ایک پتے ہی کو لے لیجئے، ایک پتا ہے اور وہ پتا سوکھ چکا ہے، وہ پتا درخت سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن جب ہوا تیزی کے ساتھ چلتی ہے، آندھی تیزی کے ساتھ چلتی ہے تو کاغذ ہو یا پتا ہو یا کوئی ہلکی چیز ہو، ادھر سے ادھر اڑا کر لے جاتی ہے، ادھر سے ادھر اڑا کر لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، غرض کے اللہ اکبر، پتے ہی کا حال دیکھ لیں کہ پتے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ پتا کسی بھاری بھرکم لوہے کے نیچے یا کسی درخت کے نیچے اپنے آپ کو دبا لے تو پھر آپ دیکھیں وہ پتا کسی بھاری چیز کے نیچے دبنے کی وجہ سے، کسی بھاری بھرکم چیز کے نیچے آنے کی وجہ سے اب اللہ اکبر وہ پتا جو تھوڑی دیر پہلے اللہ اللہ کسی ہوا کے دوش پر کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا، غرض کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کسی بھاری بھرکم پتھر یا لوہے کو اپنا جو ہے وہ مسکن بنا لیا اور اس کے پیچھے رک گیا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، پھر اس کی کیا شان ہوتی ہے، پھر کتنا ہی بڑا طوفان آ جائے، کتنی بڑی آندھی آ جائے، لیکن پھر اس پتے کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کا اندازہ تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اکبر غیب پر مطلع فرمایا تھا، جتنا چاہا اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیا، جتنا چاہا اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا، جتنا دیا دینے والا خدا جانتا ہے اور جتنا لیا لینے والے مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ پتے کو ہوا جب ادھر ادھر لے کر جاتی ہے تو پتے کو تلاش ہوتی ہے کسی نہ کسی بھاری چیز کی، بلا تمثیل گناہوں کا طوفان، فتنوں کا سیلاب، جرائم کا طوفان،
طوفان، جب انسان کو اس کے در سے اس کے در، اس کے در سے اس کے در اور در بدر لے کر کے بھٹک رہا ہے، ایسے حالات میں بھی کوئی نہ کوئی بھاری چیز کی ضرورت ہوگی، کوئی نہ کوئی مضبوط چیز کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر، طوفان کے اندر جب کوئی بھاری چیزیں تھام لی جاتی ہے تو ان اللہ وہ پتا اور وہ کچرا بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بدعقیدگی، فتنے اور گناہوں کے اس طوفان کے لیے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تم میں بھی تو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ طوفان میں بھاری چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو میں بھی ایک نہیں بلکہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا جب تک کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی گمراہی کے دلدل میں پھنس نہیں سکتے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، ان دونوں کا دامن پکڑ کر کے رکھنا، قرآن کو بھی پکڑ کے رکھنا اور اہل البیت کو بھی پکڑ کر کے رکھنا، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی کتاب کو پکڑو، جو اللہ کی کتاب کو مضبوط سے پکڑے گا، مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ کی کتاب میں موجود ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو تو وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی کتاب میں موجود ہے کہ لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو کرو، وقولوا قولا سدیدا، تو وہ لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو کرے گا۔ قرآن کا جس نے دامن پکڑ لیا وہ بیوی پہ ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن میں موجود ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ جو قرآن کا دامن پکڑ لے گا، قرآن کا دامن تھامنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے ادھر ادھر دیکھ کر چکر مکر کر کے نہیں چلنا، آنکھوں کو آوارہ نہیں کرنا، بلکہ چلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ اللہ اکبر، جو قرآن کا دامن پکڑ لے تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے اکڑ کر مت چلو، لا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین پر اکڑ کر کے مت چلو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرض کے اللہ اکبر، جو قرآن کا دامن پکڑ لے، جو قرآن کا دامن تھام لے، اللہ اکبر، وہ جرائم نہیں کرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا۔ جو قرآن کا دامن تھامے گا وہ تنہائی کے اندر بھی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ مگر اللہ اکبر، قرآن مقدس کی 6666 آیتیں کم و بیش انسان کو پکار پکار کر ضابطۂ حیات دے رہی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہی ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ دے رہی ہے۔ یہ قرآن ہے، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا مجھے قرآن پڑھنا تو نہیں آتا، مجھے عربی زبان تو نہیں آتی۔ توجہ فرمائیں میری قوم کے جوانوں، حضور علیہ السلام نے کتاب اکیلے نہیں دیا بلکہ کتاب کے ساتھ اہل البیت بھی دیا، تو آخر قرآن کے ہوتے ہوئے اہل بیت کی کیا ضرورت تھی؟ تو یاد رکھنا، قرآن کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مولانا مجھے عربی زبان نہیں آتی، مولانا مجھے یہ نہیں آتا، مجھے وہ نہیں آتا، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک قرآن کو دیا، اللہ اکبر، جو طاقوں پہ رکھنے والا ہے، اور ایک قرآن ناطق اس کو دیا جو رسول اللہ کے کندھوں پر بیٹھنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ وہ قرآن جو طاقوں میں رہتا ہے، لوگ اس سے آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں، وہ قرآن جو طاقوں میں رہتا ہے، لوگ اس سے تو آنکھیں بند کر سکتے ہیں، مگر قرآن کی سیرت کے سانچے میں جس حسین کو ڈھال دیا گیا تھا اس سے لوگ آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کاشی پور والوں، برسات ہو رہی ہے، آپ پہلے سے حضرت مولانا ہمارے جو ناظم صاحب ہیں ان کے ہاتھ پر آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ آپ میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ حسینی ہیں اور آپ ثابت کریں گے، آپ ثابت کریں گے حسینی پانی رکنے پر بھی میدان
زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ جسپور والوں، یہ کوئی سیاسی محفل نہیں ہے اور نہ ہم کوئی سیاسی لوگ ہیں. ہم لوگ تو لوگ تخت و تاج کے حصول کے لیے محفلیں سجاتے ہیں اور مخدوم سمنا کے غلام تخت و تاج کو ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سید امین القادری صاحب مخدوم سمنا. یہاں پر علماء کرام اور سادات کرام مفتیان نظام بھی موجود ہیں. سید صاحب سید یاسین باپو ہمارے بڑے بھائی بھی اس محفل میں تشریف لائیں. اور ایک بات یاد رکھنا، باران رحمت کا نزول سے دل چھوٹا مت کرنا. بزرگوں نے فرمایا جب کسی نیک کام پر بارش ہو جائے سمجھ دو کہ وہ کام اللہ نے تمہارا قبول کر لیا ہے. جسپور والوں، محفلیں منعقد ہوئی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن آنکھوں سے دیکھ لو. کہا جاتا ہے کہ رحمت برستی ہے. اب تک نہ دکھنے والی رحمت دیکھا تھا، اب دکھنے والی رحمتوں کا نزول دیکھ لو. یہ امام عالی مقام کا صدقہ ہے. تو جلدی جلدی میں اپنی بات پوری کروں، اس لیے کہ آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں رکھا جائے گا، آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں رکھا جائے گا. حضرت مولانا ہاشم کاشی پوری صاحب سے ان کا خطاب سنا. حضرت علامہ زاہد رضا نوری صاحب قبلہ اور مفتی صاحب قبلہ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. آپ ذرا توجہ فرمائیں. وہ قرآن، توجہ کریں، وہ قرآن، توجہ کریں، وہ قرآن. لوگ کہتے ہیں کربلا اتنے شد و مت سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کربلا اتنی تفصیل سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کربلا کی تشہیر کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہو گئی شہادت، ہو گئی شہادت، ہو گئی، بات ختم ہو گئی. ایک بات آپ سے کہوں، کسی کی شہادت پر توجہ کریں. آپ چپ رہے سب لوگ. ارے کوئی کسی کو کچھ نہ کہے. اب کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا. جو جس حال میں اسی کو اسی رہنے دو. آپ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں سب بیٹھ جائیں. بس جس کی محفل ہے اس نے سنبھالنا ہے. محفل جس کی اس نے سنبھالنا ہے. کوئی کچھ نہیں بولے گا. ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. درود شریف پڑھنے تو ذرا سمجھ میں بھی آئے، بلند آواز سے پڑھیں درود شریف. اللہم صلی علی. آواز نہیں آ رہی درود شریف پڑھنے کی؟ بلند آواز سے عاشقوں کی طرح، حسینیوں کی طرح درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو عرض یہ کر رہا تھا، آخر یہ بات ہوتی ہے کہ امام علی مقام کی شہادت اتنی شد و مد، اتنی تفصیل، اتنی شر و بست کے ساتھ کیوں بیان کی جاتی ہے؟ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کروں، کسی اور کی شہادت پر بھی تو ایسی نشانیاں رونما نہیں ہوئی جیسی نشانیاں امام حسین کی شہادت پر رونما ہوئی. جب وہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، تاریخ و خلفہ میں امام سیوطی لکھ رہے ہیں، آئینہ قیامت میں استاد زمن لکھ رہے ہیں، صد الفاضل سوانح کربلا میں لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان سے خون کی برسات ہوئی، آسمان سے خون برسا. آپ یاد رکھیں تاریخ میں سب بڑی بڑی شہادتیں ہیں، ساری شہادتیں سر آنکھوں پر ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ کی شہادت کتنی دردناک شہادت ہے. امیر حمزہ کی شہادت پر خون کی برسات نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بہت بڑی شہادت تھی. اتنا ضرور کہہ دوں، اس شہادت پر رسول اللہ کے آنسوؤں کی برسات تو ہوئی ہے، لیکن آسمان سے خون کی برسات نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح اور شہادتیں دیکھ لیں، 3 دن یا 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوتی ہے. اگر آپ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے
سکتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے جس پر آسمان بھی خون کے آنسو رویا ہے، جس پر آسمان بھی خون کے آنسو رویا ہے، جس پر آسمان خون کے آنسو روئے اسے امام حسین کی شہادت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر، بیت المقدس میں جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا تازہ خون نظر آتا نکلتا ہوا، یہ کسی اور کی شہادت پر یہ نشانی نظر نہیں آئی۔ مشہور یہی ہے کہ یہ امام حسین کی شہادت اور بھی مزید چیزیں جو ہے وہ سورج کو گہن لگ گیا، تارے آپس میں ٹکرانے لگے، دن کے وقت رات کا سما نظر آنے لگا۔ امام بہقی نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہے، اسی طریقے سے امام سیوطی نے بھی لکھا ہے۔ لیکن اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر امام حسین کی شہادت پر اتنا جلال، اتنے غصے کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک اور حدیث سن لے جو سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں بکھری بکھری ہے، حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن پر جو ہے وہ اللہ اکبر گرد و غبار حضور کے دامن کو بوسے دے رہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دامن میلا کچیلا ہو گیا، خدا کی عزت کی قسم جس کے دامن کی عصمت نے پوری کائنات کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے، وہ دامن میلا کچیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن صرف سننے والوں کو پتا چل جائے کہ دامن کی کیفیت کیا تھی۔ اللہ اکبر، ابن عباس کے فرمان کا مفہوم ہے میں نے دیکھا زلفیں بکھری ہے، جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی زلفیں کبھی نہیں بکھرا کرتی تھی۔ لوگ سوتے ہیں تو سوتے میں آدمی کے بال بکھر جاتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، سونے میں بھی حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھرا کرتی تھی۔ بہت تفصیل سے میں نے اس کو کئی مقام پر بیان کیا، آج وقت بچانے کے لیے تفصیل نہیں پیش کرتا، صرف اتنا اجمال پیش کرتا ہوں۔ حضور کی زلفیں کیوں نہیں بکھرا کرتی تھی؟ وجہ یہ تھی بدر و احد کا ہنگامہ بھی حضور کی زلفوں کو نہیں بکھیر سکا، اللہ اکبر، خندق و خیبر کی مصیبتیں بھی حضور کی زلفوں کو بکھیر نہیں سکی، مگر اللہ اکبر کیوں زلفیں نہیں بکھرتی تھی؟ تو میرے امام کہتے ہیں شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو۔ کسی کے بال ماں سنوارتی ہے، کسی کے بال باپ سنوارتا ہے، کسی کے بال بھائی بہن سنوارتے ہیں، کسی کے بال وہ خود سنوارتا ہے، لیکن حضور کی زلفیں وہ تھی شانِ پنجے قدرت نے ان کو سنوارا تھا، قدرت کے ہاتھوں نے ان بالوں کو سنوارا تھا۔ اس لیے بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، حضور کی زلفیں بکھرا نہیں کرتی تھی، مگر اللہ اکبر بدر و احد کے ہنگامے، خندق و خیبر کی مصیبتیں جس رسول کی زلفیں کو بکھیر نہ سکی، آج عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے، حضور کے دامن پر اللہ اکبر گرد و غبار بوسے دے رہے ہیں، خون کے چھینٹے حضور کے جبے پر ہیں، حضور علیہ السلام کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ میں نے پوچھا اللہ خیر کرے یا رسول اللہ، خدا آپ کو وہ دن نہ دکھائے اللہ اکبر جس میں آپ کو تکلیف ہو۔ یا رسول اللہ آج آپ کی داڑھی بکھری ہے، آج آپ کی زلفیں بکھری ہے، آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آج آپ کے دامن پر خون کے جو ہے وہ آثار ہیں، آپ کے دامن پر گرد و غبار ہے، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، حضور نے وہ بوتل دکھائی اور بوتل دکھا کر کے فرمایا عبداللہ صبح سے لے کر اب تک میں حسین کے مقتل میں تھا، عبداللہ صبح سے لے کر اب تک میں حسین کے مقتل میں تھا، حسین کی قتل گاہ میں تھا، حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اٹھا اٹھا کر کے اس شیشی میں اس بوتل میں جمع کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے دن تاریخ کو نوٹ کر لیا، اور جب امام حسین کی شہادت کی خبر آئی تب پتا چلا کہ جس وقت میں خواب دیکھ رہا تھا اسی وقت امام علی مقام کی شہادت بھی تھی۔ ایسا ہی خواب سیدہ ام المومنین ام سلمہ بھی بیان کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا کسی کی شہادت کے موقع پر حضور اس طرح خون سمیٹتے نظر آئے؟ کیا کسی کی شہادت کے موقع پر اس طرح زلفیں بکھرتی نظر آئی؟ کسی کی شہادت کے موقع پر
इस तरह दाढ़ी बिखरती नजर आई, ऐसा क्यों हुआ? और याद रखना फिर शहादत गाह भी घर के करीब नहीं है, शहादत गाह भी घर के करीब नहीं है, बहुत दूर लाया जाता है, मैदान में ठहराया जाता है। 22,000 के लश्कर को 72 से मुकाबला करवाया जाता है और 3 दिन भूखा प्यासा रख करके दर्दनाक अंदाज में शहादत होती है। वजह क्या थी? मैं फलसफे शहादत नहीं बयान कर रहा हूं, सिर्फ अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूं। करबला सुनने के लिए आने वालों, करबला की दास्तान सुनने के लिए आने वालों, इमाम हुसैन का पैगाम सुनने के लिए आने वालों, मुझे बताओ कोई ये कह सकता था कुरान और अहले बैत को आका ने छोड़ा है तो कुरान तो मुझे पढ़ना नहीं आता? तो गोया के बताया जा रहा है जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, जो कुरान नहीं जानता, वो करबला में किरदार हुसैन देख ले, उसको समझ में आएगा कि कुरान का तर्जुमा क्या है। कुरान ताकों में रखा जाता है, हुसैन को कंधों पे बिठाया जाता है, कुरान नमाज में पढ़ा जाता है, लेकिन हुसैन के लिए सजदे तवील कर दिए जाते हैं। कुरान मिंबर पर से उसका पैगाम पहुंचाया जाता है, हुसैन के लिए मिंबर छोड़ के जमीन पे आया जाता है, कुरान को सीने से लगाया जाता है, हुसैन को जबान चुसाया जाता है। गोया के कुरान को जबान पे रखा जाता है और जबान पर हुसैन को रखा जाता है। अंदाजा तो फरमाए किस तरीके से खूबसूरत अंदाज है। अल्लाह अकबर, जिस सीने में कुरान आ जाए वो सीना रोशन हो जाता है। और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं हुसैन पाक इतने खूबसूरत थे कि रात के अंधेरे में जब गलियों में चलते थे तो चेहरे से ऐसी रोशनी निकलती थी कि उस रोशनी में लोग सफर तय करते हुए नजर आया करते थे। कुरान भी नूर है, हुसैन भी नूर है। कैसा नूर है? तो मेरे इमाम कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक उसमें सिर्दैन उनके जामों में है नीमा नूर का। अब मुझे बताओ, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनको पकड़ना गुमराह नहीं हो सकते। एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। इमाम मैदान में आए और मैदान में आने के बाद वक्त का सबसे बड़ा मुजरिम, वक्त का सबसे बड़ा गुंडा, वक्त का सबसे बड़ा पलीद, वक्त का सबसे बड़ा दीन का दुश्मन यजीद पलीद लईन के सामने मुकाबले के लिए खड़े हुए। अब जरा तवज्जो करना मुसलमानों, गौर करना, मेरी कौम के जवानों गौर करना। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम मिशन लेकर करबला में आए। कौन सा मिशन? दीन को बचाने वाला मिशन। कौन सा मिशन? दीन के तहफ्फुज का मिशन। कौन सा मिशन? शरीयत के तहफ्फुज का मिशन। कौन सा मिशन? गलबे दीन का मिशन। अब आपसे पूछना चाहता हूं मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। और फिर अहले बैत से मोहब्बत के बारे में इतनी तालीम दी, इतनी तालीम दी, इतनी तालीम दी। फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। ऐ लोगों, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना। अपनी गोद में अहले बैत को बिठाकर फरमाया लोगों, मैं अपनी अहले बैत तुमको बतौर अमानत सौंप करके जा रहा हूं। मेरे बाद मेरी अहले बैत के साथ तुम क्या सलूक करोगे ये मैं देखूंगा। मेरे बाद मेरी अहले बैत के बारे में मेरे नायब बनना, जैसे मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं तुम भी अहले बैत से मोहब्बत करना। अब आपसे पूछना चाहता हूं मोहब्बत अहले बैत की दावत इतनी ज्यादा क्यों दी गई? बल्कि यहां तक फरमाया खास तौर पे अहले बैत में इमाम हुसैन के बारे में, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूं। और फिर क्या फरमाया? अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, कि जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह का महबूब बनना है तो मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। अब आपसे पूछना चाहता हूं ऐ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत से प्यार करने वालों, आप मुझे बताओ जिस चीज से जिसको मोहब्बत होती है वो उसकी नकल करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को किसी आलिम से मोहब्बत है तो वो आलिम की नकल करेगा, किसी को क्रिकेटर से मोहब्बत है वो क्रिकेटर की नकल करेगा, किसी को हीरो से मोहब्बत है वो हीरो की नकल करेगा, किसी को बाप से मोहब्बत है वो बाप की नकल करेगा, किसी को माँ से मोहब्बत है वो माँ की नकल करेगा, किसी को टीचर
से मोहब्बत है वो टीचर की नकल करेगा। गर्ज के मोहब्बत इंसान को नक्काल बना देती है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के अंदाज में चलता है, उसी के अंदाज में बोलता है, उसी के अंदाज में सोच बनती है, उसी के अंदाज में फिक्र बनती है, उसी के अंदाज में तखज्जुलात और तसव्वुरात का माहौल क्रिएट होता है। आपसे पूछता हूँ, ऐ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वालों, मेरे आका ने तो ये फरमाया, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अब बताओ, मौला हुसैन से प्यार करते हो, मौला हुसैन से मोहब्बत करते हो? यकीन जाने पूरी दुनिया के अंदर इंसान इमाम अली मकाम से मोहब्बत का बड़ा दावा करता है, लेकिन एक चीज तुमसे पूछना चाहता हूँ, हजारों के इस मजमे में ऐ आशिकाने रसूल, ऐ आशिकाने हुसैन, मुझे बताओ जिस चीज से इमाम हुसैन ने नफरत की है, आखिर हमारी जिंदगी के अंदर वो चीजें क्यों नजर आती है? जिस चीज से इमाम हुसैन ने नफरत की है आज वो हमारी जिंदगी में क्यों है, वो हमारे माशरे में क्यों है, वो हमारे समाज में क्यों है? आप कहेंगे कौन सी चीज से नफरत की है और कौन सी चीज हमारे माशरे में और समाज में मौजूद है? आइए मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें मैं गिनाता हूं, उसके बाद हम खुद ही सोचेंगे। ज्यादा देर तक आपका इम्तिहान नहीं लूंगा, लेकिन तवज्जो करना, ऐ इमाम हुसैन के नाम पर इस महफिल में आने वालों, खड़े रहकर बैठ करके तकलीफ में गुफ्तगू सुनने वालों, याद रखना इमाम से सच्ची मोहब्बत कर लो, क्योंकि इमाम की मोहब्बत का सिला क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा जन्नत में जहां मैं मोहम्मद रहूंगा, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी मेरे साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मोहब्बत का नाराए रिसालत अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला, इस मोहब्बत का सिला क्या है? हुजूर के साथ जन्नत में जाओगे, लेकिन मोहब्बत करो, मोहब्बत के नाम पे चीटिंग न करो, मोहब्बत के नाम पर हेरा फेरी न करो, मोहब्बत के नाम पे दिखावा मत करो, मोहब्बत करो अल्लाह अल्लाह। अब देखो, मोहब्बत का तकाजा ये है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके तरीके पर अमल करता है, जो जिससे मोहब्बत करता है वो जिस चीज से नफरत करे उससे नफरत करता है। मिसाल के तौर पे एक हदीस में पढ़ता हूँ, देखो मोहब्बत का मफहूम समझ में आएगा। अल्लाह अकबर, मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, मदीने की सरजमीन पर एक शख्स अपनी ऊँटनी को पाजेब पहना करके, अपनी ऊँटनी को पाजेब पहना करके ले करके जा रहा है। पाजेब समझते हैं पैर के अंदर, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ। पैर के अंदर जो घुंघरू बांधे जाते हैं उसको पाजेब कहते हैं। पाजेब किसको पहना के ले जा रहा है? ऊँटनी को। तवज्जो करना, माएं और बहनें भी मौजूद है, उनकी भी तवज्जो। ऊँटनी को पाजेब पहना कर ले जा रहा है, छम छम की आवाज ऊँटनी के पैर में बंधे हुए पाजेब और घुंघरू से आ रही है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने जैसे ही घुंघरू की और पाजेब की आवाज सुनी, फौरन कान पर हाथ रख लिए और अपनी कनीज से कहा, जाओ उस ऊँटनी वाले को मेरा नाम कहना और मेरा नाम लेकर के कहना, खबरदार ऊँटनी रोक दे। जब ऊँटनी वो रोक दे मेरे नाम से तो उससे कहना पाजेब उतार दे। और पाजेब उतारने के बाद उसको कहना, जिस आवाज को अल्लाह के रसूल ने नापसंद किया है उस आवाज को आयशा कभी पसंद नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवानों, गौर से सुनो, हदीस पर तवज्जो करो। याद रखना, आज कोई अपने आप को कुछ भी टाइटल दे दे, जमीन के अंदर जाने के बाद पोल खुलेगी कौन क्या था। जबान से बड़े बड़े दावे करने वालों, अल्लाह से डरो। अल्लाह के यहाँ अदल है, अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, अल्लाह के यहाँ चेक करने का मामला है। अब आदमी अपने आप को जो चाहे कह ले। अल्लाह अकबर। ऊँट के पैर में पाजेब बंधे हैं, उन पाजेब के बारे में उम्मुल मोमिनीन ने कान पर हाथ रख लिया। कनीज जाती है, जा करके उस ऊँटनी वाले से कहती है, ए ऊँटनी वाले, ए शुतरबान, याद रख उम्मुल मोमिनीन का हुक्म है, ऊँटनी को रोक दे और पाजेब निकाल दे। अम्मा जान का हुक्म कौन टाल सकता था? उसने फौरन ऊँटनी रोक दी। ऊँटनी रोकने के बाद पाजेब निकाल दिए। निकालने के बाद आया उम्मुल मोमिनीन के पास, अम्मा जान आपने पाजेब निकालने का हुक्म दिया। उम्मुल मोमिनीन कहती है, ऐ शुतरबान, ऐ ऊँट चराने वाले, जिस आवाज को मेरे महबूब ने नापसंद किया है उस आवाज को मैं कैसे पसंद कर सकती हूँ? जो आवाज मेरे महबूब को
تکلیف پہنچاتی تھی، اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ اس لیے پازیب میں گھنگرو نہ ڈال اور اس کو اونٹ کے پیر میں نہ ڈال۔ تو وہ کتنی سادگی سے کہتا ہے، دیکھو لوگ کتنے سادہ ہوتے ہیں، بڑی سادگی سے کہتا ہے اماں جان یہ اونٹنی تو جانور ہے، جانور کو گھنگرو پہنانے پر کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، توجہ کریں، اماں جان اونٹنی تو جانور ہے، تو جانور پہ تو کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، جانور کو پازیب پہنانے پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ام المومنین کا جواب سنو، فرماتی ہے نادان اونٹنی تو جانور ہے جانور، مگر تو جانور نہیں ہے، تو انسان ہے۔ جس چیز کو ہمارے محبوب نے ناپسند کیا ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ اس چیز کو ہم بھی ناپسند کریں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین کے نام پر بچے، جان، مال سب قربان کرنے کی بات کرنے والے میرے جوان، مجھے بتا کہ یزید بانسری کی آواز سنتا تھا، یزید ڈھول کی آواز سنتا تھا، مولا حسین اس غیرت کے ساتھ آئے تھے کہ جو آواز موسیقی اور میوزک کی میرے نانا کو ناپسند تھی، یزید پرموٹ کر رہا ہے، حسین نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے اس آواز کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا، احتجاج درج کرایا، گھر کے گھر لٹایا۔ حسین پاک سے محبت کرنے والوں بتاؤ، یہ جو کانوں میں ایئر فون لگا کر روزانہ گانا سن رہے ہو، کاروں میں سفر کرتے ہوئے جو گانے سنتے ہو، اور وہ بھی اتنے گندے گندے گانے جو انسان کی شہوت کو ابھارے، جو انسان کو گناہوں پہ ابھارے، کیا بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بارش کے برسنے پر جیسے سبزہ پیدا ہوتا ہے، ویسے میوزک کی آواز کی وجہ سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ منافق ہو گئے، مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میوزک سنو گے تو دل میں نفاق پیدا ہوگا، اور نفاق کس کو کہتے ہیں؟ زبان پر کلمہ ہے اور دل میں کفر ہے، یہ نفاق ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ زبان پہ کلمہ ہو اور دل میں کفر ہو، اور یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ میوزک کی وجہ سے۔ بتاؤ، شادیوں میں میوزک بجاتے ہو، گاڑیوں میں میوزک بجاتے ہو، اور اللہ اکبر رات کے 2-3 بجے تک میوزک میں ڈوبے رہتے ہو، جانتے ہیں میوزک کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول تمہاری اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میوزک کی آواز سنی ہوگی، جس نے دنیا میں گانوں کی آواز سنی ہوگی، قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنے گھر کے گرم کے ہوئے تیل کو اگر کان میں ڈالو اور تیل زیادہ گرم ہو جائے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اپنے آپ پہ رحم کرو، تم مسلمان ہو، مسلمان۔ نبی نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، نبی نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے۔ جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ پر پگھلایا ہوا سیسا جب کانوں میں ڈالا جائے گا اس وقت کیا بنے گا؟ مسلمان ہونا، کلمہ پڑھا ہو، کلمہ پڑھا ہے نا، تو کلمے کا تقاضا تو پورا کرو۔ یزید اور حسین میں فرق کیا ہے؟ یزید کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے سب چلتا ہے، اور حسین کی فکر یہ ہے سب نہیں چلے گا، صرف میرے نانا کی شریعت چلے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جان پور والوں مجھے بتاؤ، تم کون سے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ یزید کی فکر والے یا امام حسین کی فکر والے؟ امام حسین کی۔ یزید کہہ رہے کلمہ پڑھو سب چلے گا، حسین پاک کہتے سب نہیں چلے گا، صرف میرے نانا کی شریعت چلے گی۔ بے شک۔ کس کے ساتھ ہو؟ آج کہتے ہو ارے سب چلتا ہے، یہ تو یزید کی بولی ہے۔ زنا کرو سب چلتا ہے، یزید کی بولی ہے۔ شراب پیو سب چلتا ہے، یزید کی بولی ہے۔ مسجدیں ویران کرو پھر بھی جنت میں جائیں گے، یزید کی بولی ہے۔ حسین پاک کی یہ بولی نہیں ہے۔ حسین پاک کہہ رہے صرف ایک چیز چلتی ہے بس، وہ میرے نانا کی شریعت ہے، بے شک۔ محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے۔ آؤ، برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی اللہ کی عذاب۔ آقا فرماتے جہنم کی آگ کا بنا ہوا سیسا گانا سننے والوں کے کان میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک بات آپ کو کہوں،
آج پوری دنیا میں اگر توجہ ہے، آپ شور نہیں کر رہے تو میری بات پہ توجہ ہے، جو شور کر رہے انہیں کرنے دے۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ امام حسین کی محفل ہے، اللہ کی عطا سے حسین دیکھ رہے ہیں، کون چپ ہے، کون سن رہا ہے، کون شور کر رہا ہے، بات اپنی اپنی۔ اور ان کی محفل میں آنے والوں، نام حسین کا معاملہ یہ ہے، حسین پاک کا نام لو تو تقدیریں بدل جاتی ہے۔ ہاں، یہ کوئی مشاعرے کی محفل نہیں ہے میرے بھائی، ہاں یہ کوئی اوٹ اور نوٹ کی تقسیم کی محفل نہیں ہے میرے بھائی، یہ مولا حسین کی محفل ہے۔ جو بادشاہ دنیا کا بادشاہ نہیں تھا، وہ بادشاہ گر، جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو بادشاہ بنا دیا، جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو تاج عطا کر دیا۔ غور سے سنو، کربلا سننے آئے ہو۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے گھر خطرے میں، دن کو گھر اچھا بھلا نظر آتا ہے، شام ہوتے ہوتے وہی گھر زمین میں دھس جاتا ہے، زمین بوس کر دیا جاتا ہے۔ لوگ کر رہے ہیں، امریکہ میں کر رہے ہو، کینیڈا میں کر رہے ہو، برطانیہ میں کر رہے ہو، ہمارے ملک میں کر رہے ہو، جو کر رہے غلط کر رہے ہیں۔ میں ان کی تائید نہیں کر رہا کیونکہ وہ میرے سامنے ہے نہیں، میں ان سے کوئی بات نہیں کروں، میں بات تو آپ سے کروں گا کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے۔ جو سامنے نہ ہو اس سے بات کرنا بے وقوفی ہے، جب وہ سامنے ہوں گے اللہ توفیق دے گا تو ان سے بھی بات کریں گے، لیکن آپ سے بات کر رہے ہیں۔ مگر ان سے بھی دو جملے کہتا ہوں اس لیے کہ دیواروں کو کان ہوتے ہیں، اللہ کرے ان دیواروں کے کان کے ذریعے کسی کے کان تک بات پہنچے۔ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جو چونٹی کا گھر اجاڑے، چونٹی کا، اللہ چونٹی کا گھر اجاڑنے والوں کے بھی گھروں کو ویران کر دیتا ہے۔ انسان کے گھروں کے دشمن نہ بنو، اگر تم کسی کے نشیمن پہ بجلی گراؤ گے تو اللہ تمہارے نشیمن کو بھی خاک میں ملا دے گا۔ طاقتور تم نہیں ہو، طاقتور صرف اللہ ہے۔ جس وقت یزید نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑا تو یزید خوش تھا۔ دروشی اللہم صلی علی سیدنا، نعرہ تکبیر، دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو یزید خوش تھا، میں نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑ دیا، پورا گھر کاٹ دیا، اب حسین کی نسل نہیں رہے گی، میرے لیے راستہ کلیئر ہو گیا۔ جو میری راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا میں نے سب کو کاٹ دیا، لیکن وہ 8، 12 یا 14 بیٹوں کا باپ تھا یزید، 8، 12، 3 روایتیں، یا 14 بیٹوں کا باپ تھا، اور ہٹتے کٹتے بیٹے رکھتا تھا، اور حسین کی نسل کے بارے میں اس کو یہ بغض تھا کہ میری حکومت میں جو چیز رکاوٹ ہے میں نے ختم کر دیا، مگر قدرت نے بتایا یزید تو طاقتور نہیں ہے، طاقتور اللہ ہے۔ 14 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، آج نسل نظر نہیں آتی، حسین ایک بیمار چھوڑ کے گئے، کوئی محلہ نظر نہیں آتا جہاں حسین کی اولاد موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، سرزمین جسف، زمین کے اندر بھی اچھے اولاد حسین سو رہی ہے، اور زمین کے اوپر بھی اچھے اولاد حسین نظر آ رہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، لیکن جو لوگ کرتے ہیں میں ان سے تائید نہیں کرتا، آپ مگر سنیں کیونکہ میرے سامنے آپ ہیں۔ آپ کے گھر خطرے میں، دن میں گھر اونچا دکھتا ہے، نیچے بعد میں ختم ہو جاتا ہے، وجہ اس کی حدیث سنو۔ آج سے 1450 سال پہلے گھر اجڑنے، گھر بکھرنے، گھر دھسنے، زلزلے آنے یا کسی کا گھر ٹوٹ جانے کی وجہ بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم گانے، میوزک اور شراب میں ڈوب جاؤ گے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جس کو علامہ ابن الجوزی نے نقل کیا ہے، توجہ کرنا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم گانے اور میوزک کے اندر اور شراب کے اندر ڈوب جاؤ گے تو اللہ راتوں رات تمہارے گھروں کو زمین میں دھسا دے گا، راتوں رات
تمہارے گھر زمین میں دھس جائیں۔ آج 16 17 سال کی عمر کے میرے نوجوان فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر نشے کی طرف جا رہے ہیں، میوزک کی طرف جا رہے ہیں، زنا فیشن ہو چکا ہے۔ امام حسین اسی کے خلاف تو کھڑے ہوئے تھے، اگر یہ سب کرتے ہو تو حسینی نہیں ہو تم، چاہے جو بن جاؤ۔ میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، اگر مسجد کو تم نے ویران کر دیا، اللہ کے گھر کو ویران کر دیا، فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو، تو آپ 7 سمندروں کا بھی شربت بنا لو۔ توجہ کرنا، لوگوں کو میرے جملے تلخ لگتے ہیں، لیکن کوئی کچھ کہے میرے بارے میں حقیقت ہے۔ 7 سمندروں کا شربت بنا لو، امام حسین کے نام پہ بانٹ دو، لیکن اگر تم دین مٹاؤ گے اور شربت بناؤ گے تو امام حسین اس شربت کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس شربت کو تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے بالفرض ساری زندگی شربت بنایا بھی نہیں، شربت پلایا بھی نہیں، حتیٰ کہ شربت کا نام بھی نہیں لیا، لیکن امام حسین جس دین کو بچانے چلے تھے، اگر اس دین کی حفاظت کے لیے تم نے قربانی دی تو امام حسین قیامت میں تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، آؤ امام حسین کے مشن کی طرف توجہ کریں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آج کل 16 17 سال کی عمر کے میرے نوجوان اسی طرح شراب کی طرف، زنا کی طرف، جرائم کی طرف، میوزک اور گانوں کی طرف جا رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے۔ یہ جو آپ سوچتے ہیں نا کہ ہم لوگ کچھ بھی کریں گے جنت میں چلے جائیں گے، ہم کچھ بھی کریں گے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، میرے بھائی، میرے عزیز، یہ دنیا ہے، یہ دنیا مکار ہے، یہ دنیا غدار ہے، یہ دنیا بے وفا ہے۔ اس دنیا سے دل نہ لگا، تو کچھ بھی کمائے گا، تو کچھ بھی کمائے گا، تو کتنا بھی جمائے گا، مگر یاد رکھنا اگر تو نے آخرت کی تیاری نہ کی، اگر تم نے آخرت کی تیاری نہ کی، سب دنیا ہی کے اندر دھرا کے دھرا رہ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول۔ میرے بھائی، کیا تو میرے آقا کی وہ حدیث بھول چکا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے دنیا کے اندر شراب کا صرف ایک گھونٹ پیا ہوگا، جب وہ مر کے قبر میں جائے گا تو اس کا منہ سور کی طرح کر دیا جائے گا یا بندر کی طرح کر دیا جائے گا۔ آؤ میرے بھائیوں، ایک بزرگ کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی تھی۔ اللہ اکبر، دل کے کانوں سے سن لینا، ایک کفن چور نے ایک بزرگ کے ہاتھ میں توبہ کی تھی۔ اس بزرگ نے اس کفن چور کو توبہ کروائی، اور توبہ کروانے کے بعد کفن چور سے پوچھا، اے کفن چور، اب تو میرے ہاتھ میں توبہ کر چکا ہے، تو نے کتنے کفن چرائے؟ اس نے کہا، حضور میں نے تو ہزاروں مردوں کو ننگا کیا، ان کے کفن چرائے۔ مسلمانوں کے کفن چرائے؟ جی مسلمانوں کے کفن چرائے۔ تو اس بزرگ نے کہا، سچ سچ بتانا اے کفن چور، سچ سچ بتانا کہ تو نے جب مردوں کے کفن چرائے تو کتنے مردے تھے جن کے چہرے مرنے کے بعد قبر میں قبلے کی طرف تھے؟ دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، تھوڑا ممبر والوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں، بات نہ کریں، بہت نوازش ہوگی آپ کی، میں آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی دعائیں ضرور لے سکتا ہوں، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری بات غور سے سنیں، میں اینڈ کی طرف بات کو لے کر کے جا رہا ہوں، دھیان سے سنو۔ کفن چور سے بزرگ نے پوچھا، تو نے ہزاروں مسلمانوں کے کفن چرائے، یہ بتا کتنے مسلمان تھے جن کے چہرے قبلے کی طرف تھے، اور کتنے مسلمان تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے؟ تو اس نے کہا، حضرت اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اب تو میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر کے نیک بن چکا ہوں، اگر میں نے 100 مردوں کی لاش کو کھولا، 100 مردوں کی قبروں کو کھولا اور ان کی لاش کو میں نے ننگا کیا، تو 100 مردوں میں سے 99 مسلمان ایسے تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے، 100 مردوں میں سے 99 مردے ایسے تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ ایک مسلمان ملتا تھا 100 میں ایک جس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔ اس بزرگ نے اپنے پیر و مرشد کو خط لکھا، حضور یہ بتائیں، اللہ اکبر، حضور یہ بتائیں کہ مرنے کے بعد لوگوں کے چہرے قبروں میں کیوں پھر جاتے ہیں؟ بزرگ نے لکھا، بیٹا جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں، جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں، مرنے کے
بعد ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں ہوتے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا ڈر نہیں لگتا؟ کیا قبر میں نہیں جانا؟ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ جو سنت سے منہ پھیر لے قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ ہم نے تو فرض سے منہ پھیرا ہے، ہم نے تو فرائض سے منہ پھیرا ہے۔ اللہ اکبر، نماز چھوٹ رہی ہے، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سود کے دھندے کر رہے ہیں، حرام کاروبار کر رہے ہیں، ماتھے پہ شکن تک نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ فرض ہے جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے بچنا فرض ہے۔ اللہ اکبر، جھوٹ بول رہے ہیں، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے۔ کتنے جرائم کرو گے؟ کب تک جرائم کرو گے؟ کتنے گناہ کرو گے؟ کب تک گناہ کرو گے؟ اللہ بہت دن تک مہلت نہیں دے گا، یاد رکھنا۔ بھائی صاحب تھوڑا رحم فرما دے، ارے رحم کر دے، تھوڑا سن لے، بات ہٹ جائیں، چپ ہو جائیں سب لوگ، بات کو سنیں نا میرے بھائی، میں بات عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ بات سنیں، مینجمنٹ آپ سب لوگ سن لیں گے۔ ایک بار آپ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں آپ بھی بیٹھ جائیں، سب بیٹھیں۔ یہ کیا تماشا لگا، اتنی بڑی محفل سجائی، اتنی اچھی محفل سجائی، اور آپ لوگ ہیں کہ کوئی بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ رحم کرے، آپ بھی بیٹھ، کیوں بولتے ہیں بیٹھ جائیں، سب بیٹھیں، ارے سب بیٹھیں، آپ بھی بیٹھیں۔ ایک بار سب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ آپ مت بولیں بھائی، کسی کو مت بولیں، میں بول رہا ہوں، آپ درود شریف پڑھیں بھائی، درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد۔ یہ بیچ میں آپ جب بولتے ہو نا تو ذہن منتشر ہوتا ہے، چونکہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا۔ دیکھو جو تقریر یاد کر کے آتے ہیں نا، آپ کچھ بھی کریں اس کو ڈسٹرب نہیں ہوگا، وہ یاد کر کے آپ پھٹافٹ بولتا رہے گا۔ لیکن میں نے یاد کر کے میں نے تقریر کبھی یاد نہیں کی، میں آپ کی توجہ کو دیکھ کر کے پھر اللہ تعالیٰ جو سجاتا ہے وہ بولتا ہے، تو میرے ذہن سے بات نکلتی ہے، پھر میں بات آپ کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بار درود شریف بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ توجہ کریں کہ جب سنت سے کوئی منہ پھیرے تو اس کا چہرہ مرنے کے بعد قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ اب آپ کیا سمجھتے، کہتے ہیں مولانا اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ ارے یہ بات مولانا کو آپ سے زیادہ سمجھتی ہے کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ لیکن آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور ہم اگر جرائم کریں تو اللہ غیرت والا، وہ رحم والا ہے تو وہ غیرت والا بھی ہے میرے بھائی۔ اس کی غیرت کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ صرف سنت چھوڑنے پر جب وہ منہ قبلے کی طرف رکھنا گوارا نہ کرے تو وہ جنت کے اندر کیسے داخل کرے گا؟ اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرو کہ دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو۔ مشرکین کو دیکھ کر منکرین اسلام کہ جب انسان سنت سے منہ پھیر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا منہ کعبے کی طرف رکھنا گوارا نہیں کرتا، کعبے کی طرف منہ رکھنا گوارا نہیں کرتا، اللہ جنت میں اس کو کیسے ڈالے گا؟ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں آدمی جتنے چاہے جرائم کر لے، اور پھر اللہ اکبر جو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ اس میں خاص طور پر حرام لقمے کا کھانا اور اسی کے ساتھ نشہ کرنا، شراب پینا۔ آج نشہ مسلم سوسائٹی کے اندر سوچی سمجھی سازش کے تحت پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ کون لوگ پرموٹ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ انشاءاللہ ہمارے ملک کی جو ادارے ہیں، جاسوس ادارے، وہ اس کی تحقیق کریں گے کون ہے دشمن ملک اور ملت کا، یہ بات طے ہوگی بعد میں۔ لیکن خاص طور پر مسلم سماج میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ جو باپ ہیں، جو سرپرست ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ دھیان سے سنیں کہ باضابطہ طور پر وہ بچے جو اچھے ذہین بچے ہیں، جو تعلیم کے لیے بہت زیادہ ہوشیار ہیں، ایسے بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پہلے فری میں ایم ڈی اور اس جیسی دوائیاں
چٹائی جاتی ہے، ان سے پہلے دوستی کی جاتی ہے، پھر ان کو وہ چٹایا جاتا ہے۔ ایک دو بار جب انسان اس کو چاٹتا ہے اور پھر نیند گہری آتی ہے اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، پھر انسان اب اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر مہنگے سے مہنگے دام میں اس کو بیچا جاتا ہے، تو پیسہ بھی برباد، زندگی بھی برباد۔ اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو قیمتی سے قیمتی لباس دو، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلاؤ، اپنے بچوں کے ہر شوق پورے کرو، لیکن اس پر عقاب کی طرح نظر رکھو کہ تمہارے بچے کس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کس کے پاس بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، مسلمانوں کے ٹیلنٹ سے لوگوں کو بہت خوف ہے، اس لیے کہ یہ ملک ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک پر اگر سینکڑوں سال اگر کسی نے حکومت کی ہے تو وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم ہے۔ مسلمانوں کو حکومت کرنے کا شعور آتا ہے، مسلمانوں کو سیاست کرنے کا شعور آتا ہے، مسلمانوں کو تجارت کرنے کا شعور آتا ہے۔ دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان تجارت کی منڈی میں ڈٹ جائے گا، کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو وہ مسلمان کا مقابلہ کر سکے۔ جب ہم تاجر تھے ہمارے مقابلے میں کوئی تاجر نہیں تھا، جب ہم سیاست کر رہے تھے ہمارے مقابلے میں کوئی سیاستدان نہیں تھا، ہم علم کے میدان میں ڈٹے تھے ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ دنیا کے سارے انسان بغداد میں اور مصر میں ہمارے دروازوں پر کاسے گدائی لے کر علم کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ ہاں ہم ہی تھے جو لوگوں کو جاگیریں بھیک میں عطا کرتے تھے، ہم ہی تھے جو لوگوں کو مالا مال کرتے تھے۔ اے میری قوم کے جوانوں، لوگوں کو تمہارے ٹیلنٹ سے خطرہ ہے، ان کو پڑھنے مت دو، ان کو آگے بڑھنے مت دو، ان کو تجارت کرنے مت دو، ان کو جو ہے معاش اور معیشت کی طرف آگے بڑھنے مت دو، ان کو گانوں کا عادی بنا دو، ان کو گیم کا عادی بنا دو، ان کو نشے کا عادی بنا دو، ان کو شراب کا عادی بنا دو۔ ظالموں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو۔ یہ کھلونا موبائل کا جو تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے اور الگ الگ گیمز تمہیں لا کر کے دے دیے گئے ہیں، کب تک گیم میں ڈوبے رہو گے؟ گیم میں مبتلا کرنے والے تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ تمہارے مستقبل کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں۔ نشے میں ڈبانے والے تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ تمہارے مستقبل کو برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہم گیم کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم گیم کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو ناخن تدبیر سے امت کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارنے والے لوگ ہیں، ہم تو قوموں کے مستقبل کو تابناک بنانے والے لوگ ہیں۔ نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، اگر نشہ کرو گے خود کی فکر نہیں ہوگی، ماں باپ کی فکر کیا کرو گے؟ نشہ کرو گے خود کی فکر نہیں ہوگی، اولاد کی فکر کیا کرو گے؟ نشہ کرو گے خود کی فکر نہیں ہوگی، اپنی قوم کی فکر کیا کرو گے؟ مسلمان نوجوانوں، ہمارا جوان خود بھی بڑھنے والا ہے، قوم کو بھی آگے بڑھانے والا ہے۔ فکر کرو، اپنی قوم کو آگے بڑھاؤ۔ جانتے ہیں جب تک نشہ ہمارے سماج میں نہیں تھا قوم اتنی غریب نہیں تھی۔ آج ایک سروے بتاؤں، پورے ہندوستان میں حضور علیہ السلام کی نالین کے صدقے جاتا ہوں، امیروں کے یہاں بھی رکتا ہوں، غریبوں سے بھی میرے تعلقات ہیں۔ آپ کو بتاؤں، آج ہر باپ کی شکایت یہ ہے کہ بوڑھا باپ کما رہا ہے، جوان لڑکے نہیں کما رہے۔ جوان لڑکے فضول گھومتے ہیں، ٹی شرٹ پہن لیا، جینس پہن لیا، اچھی بائک پر، ننگا نواب، قلعے پہ گھر، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں۔ مسلمانوں، اپنے بوڑھے باپ پہ بوجھ مت بنو، گیم کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے، فضول دوستوں کی وجہ سے جو جوان اپنے ماں باپ پہ بوجھ ہے اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ اگر نفلی نمازیں بھی تمہیں اپنے ماں باپ پہ بوجھ بنا دے، اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، حالانکہ نماز میرا ٹاپک ہے،
میں جب بھی کسی جگہ گفتگو کرتا ہوں بغیر نماز کی فضیلت کے میں عنوان مکمل نہیں کرتا، میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ لیکن ایک بات کہوں، فاروق اعظم کے دور میں ایک جوان تھا جو رات دن مسجد میں پڑا رہتا تھا، وہ فاروق اعظم تھے۔ فاروق اعظم تھے، کسی کی رعایت کبھی نہیں کی۔ فاروق اعظم نے دیکھا ایک جوان ہے رات دن مسجد میں پڑا رہتا ہے، اس کو پوچھا تو رات دن مسجد میں پڑا رہتا ہے، تیرے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے، یہ بتا تیرے گھر کے اخراجات کیسے نکلتے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا، حضرت میرا ایک بھائی ہے اور وہ میری طرح مسجد میں پڑا نہیں رہتا، اذان ہوتی ہے مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھ کے فوراً چلا جاتا ہے، اور وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کے گھر کا خرچہ بھی وہ چلاتا ہے اور میرے گھر کا خرچہ بھی وہی چلاتا ہے، ہم دونوں کا بوجھ وہ اٹھاتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا قیامت کے دن تجھ سے بہتر درجے میں جنت میں تیرا بھائی رکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نفل پڑھ کے اس پہ بوجھ بنا ہوا ہے اور وہ نفل نہ پڑھ کے تیرا بوجھ اٹھانے والا بنا ہوا ہے۔ نفل عبادت سے بہتر کسی کا بوجھ اٹھانا ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، میری قوم کے جوانوں، ہمارے پیارے ملک بھارت میں 60% سے زیادہ جوان ہے، جوان، یعنی پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ جوان کسی ملک میں موجود ہے وہ ہمارے ہندوستان میں ہے۔ اسی لیے آپ پورے جلسے کو کاؤنٹ کر لیں، میری بات پہ یقین نہیں آتا، آپ کو 90% جوان نہ نظر آئے تو دیکھ لینا، آپ دیکھیے تو آپ سب جوان ہو، سب کے سب جوان ہو۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جو علماء کی داڑیاں سفید ہو گئی ہے، ان کی داڑیاں سفید ہے مگر یہ بھی جوان ہے، کیونکہ محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ تم سب جوان ہو۔ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ غور سے سنو، دھیان سے، لوگ کیا چاہتے ہیں؟ دو چیز، مسلمانوں کو جاہل کرو اور ان کو غریب کرو، غریب کرو، جاہل کرو، پھر کیا ہوگا؟ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ جب یہ غریب ہو جائیں گے ایک ہاتھ سے روٹی دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے ایمان بیچو، ایمان خرید لیں گے روٹی کے ٹکڑے پر۔ اب بلال جیسا ان میں تھوڑی موجود ہے جو پٹ کر بھی دین پہ قائم رہے۔ جو قوم گانے کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر سکتی ہے وہ قوم کیا روٹی کے ٹکڑے پہ ایمان کا سودا نہ کرے گی؟ اس لیے مسلمانوں کو غریب بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری چیز جاہل بنا دو، ان پڑھ بنا دو، ان کو پڑھنے مت دو۔ آپ دیکھ لیں آج ہمارے بچے 10ویں سے آگے نہیں پڑھ پا رہے، 9ویں سے آگے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تھوڑی سی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور فیس نہیں ہے اس لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کالج مہنگی ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تعلیم مہنگی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو تعلیم ادھوری سے پیچھے ہٹانے والوں یہ کیوں کہہ کر شو روم سے واپس نہیں آتے کہ کپڑے مہنگے ہیں، تعلیم مہنگی ہے یہ کہہ کر اپنے بچوں کو ڈراپ آؤٹ کر لیتے ہو؟ آپ حضرات یہ کہہ کر بچوں کے قدموں کو پیچھے ہٹا لیتے ہو؟ میں کہتا ہوں 1000 بار شو روم سے واپس آنا پڑے کہ موبائل مہنگا ہے میں نے نہیں خریدنا، کپڑے مہنگے میں نے نہیں خریدنا، جوتے مہنگے میں نے نہیں خریدنا، لیکن تعلیم مہنگا کرنے والا کتنا بھی مہنگا کر دے، کتنا بھی مہنگا کر دے، کتنا بھی مہنگا کر دے، علم چھوڑوں گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا، آقا کا فرمان سنو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا علم اگر سریا پہ ہوگا تو میری امت کا بندہ وہاں سے بھی علم لے کر آئے گا۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے اے تعلیم کو مہنگا کرنے والے، جا مہنگا کر کے دیکھ لے، آسمان تک تو تعلیم کو نہیں لے جا سکتا، اور اگر لے جائے گا تو محمد رسول اللہ کے غلاموں میں اتنی طاقت ہے کہ وہاں سے بھی ہم جا کر کے علم کو لے آئیں گے۔ رسول اللہ، مالدار بنو اور ایجوکیشن پہ محنت کرو۔ میں تو لوگوں کو یہ بھی کہہ رہا ہوں، لوگ مجھے گالی دیتے، مجھے لوگ جتنا گالی دیتے میرا وزن اتنا بڑھتا ہے۔
کیونکہ میں ان لوگوں کی پرواہ، مجھے یہ لگتا ہے کہ جنت مجھے اللہ سے لینا ہے، گالی دینے والوں سے نہیں۔ میں لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں، بڑے گنبد اور بڑے مینار بنانے کی بجائے بڑے انسان بناؤ، کیونکہ کوئی گنبد اپنے جیسا گنبد نہیں بنا سکتا، کوئی مینار اپنے جیسا مینار نہیں بنا سکتا، لیکن اگر ایک اچھا انسان بنا دو گے تو ایک اچھا انسان اپنے جیسے سینکڑوں اچھے انسان بنا دے گا۔ یہی تو بات تھی نا، رسول اللہ نے حسین کو اچھا بنایا تھا، ایک حسین نے دنیا میں کروڑوں حسینی پیدا کر دیے، ایک چراغ سے کتنے چراغ بنے، صدیق اکبر جیسا اچھا انسان بنایا، فاروق اعظم جیسا اچھا انسان بنایا، عثمان غنی جیسا اچھا انسان بنایا، مولا علی جیسا اچھا انسان بنایا، عشرہ مبشرہ جیسا اچھا انسان بنایا۔ ان اچھوں نے، ان چند اچھوں نے کتنے اچھے اچھے پیدا کر دیے کہ وہ دین کے محافظ ہو گئے۔ تو میری گزارش ہے، دیکھو ایک تاج محل بنایا شاہ جہاں نے، لیکن وہ تاج محل بننے کو صدیاں بیت گئی، اس تاج محل نے دوسرا تاج محل تیار نہیں کیا۔ لیکن آپ کو بتاؤں، آل رسول احمدی نے ایک احمد رضا پر نظر ڈال کر کے اچھا بنایا، تو اس احمد رضا نے کتنے اچھے دیے، صدر الشریعہ جیسا اچھا وہیں سے ملتا ہے، شیر پیش اہل سنت جیسا وہیں سے ملتا ہے، ظفر الدین بہاری جیسا وہیں سے ملتا ہے، اللہ محدث اعظم جیسا وہیں سے ملتا ہے، مفتی اعظم جیسا وہیں سے ملتا ہے، حجت الاسلام جیسا وہیں سے ملتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، اچھے انسان بنانے پہ توجہ دو، اس لیے کہ عمارتیں کھنڈر بن سکتی ہے، انسانوں کو کھنڈرات میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اپنے بچوں کو اچھا بناؤ۔ آج غربت اور جہالت ہم پہ مسلط اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ آپ کا ایمان لے، آپ کی آبرو لے۔ آج اگر ہماری بچیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہے، اس میں 90% غربت کا عمل دخل ہے، غربت کا عمل دخل ہے، غریبی آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، غربت سے زیادہ تربیت نہ کرنے کا عمل دخل ہے، کیونکہ غربت کتنی بھی ہو، تربیت اگر ہوگی تو پھر کوئی کچھ چھین نہیں سکتا۔ علماء تو کہہ رہے ہیں بہت کہوں، لیکن میں آخری بات کہہ دیتا ہوں، غربت سے زیادہ تربیت کی کمی ہے۔ آخری بات، جو بچیاں جا رہی، حالانکہ ایک بات آپ سے کہہ دوں، اتنے ہزاروں کے مجمع میں اپنے جلسے میں یہ مت کہو کہ اتنے لاکھ چلی گئی، اتنی ہزار چلی گئی، میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو مت کہو، کیونکہ یہ نفسیاتی طور پہ دشمن ہمیں متاثر کرنا چاہتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہمیں کہنے کی اتنی لاکھ، ہمارے پاس ثبوت کیا ہے، اتنی لاکھ گئی اتنی لاکھ گئی، تو کہتے ہیں میڈیا نے کہا، ہم کہتے ہیں میڈیا اگر کہہ دے کہ چاند دکھا تو ہم میڈیا کا چاند نہیں مانتے، جس کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، اس کے کہنے پہ بیٹیوں کا جانا کیسے مان سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں ماننے کا، نفسیاتی طور پہ متاثر نہیں ہونے کا۔ گئی ہیں، انکار نہیں، چند گئی ہیں، انگلیوں پہ گن لو کون گئی ہیں، جن کی تربیت نہیں ہوئی، ورنہ جن کی تربیت ہوئی ہیں وہ آج بھی غربت کے باوجود چکی پیس رہی ہے، چرخہ چلا رہی ہے، برتن دھو رہی ہے ایک دوسروں کے یہاں جا کے، مگر اس کی غیرت کا کوئی سودا نہیں کر پا رہا ہے۔ ہاں، دامن توکل کی یہ شان ہوتی ہے، پیون تو لگے ہوتے، گناہ کے دھبے نہیں ہوتے۔ ہاں، ہماری قوم کی بیٹیوں کے دامن پر پیون تو ہیں لیکن گناہ کے دھبے نہیں ہیں۔ آج بھی ہماری قوم کی بیٹیاں اتنی پارسا اور باغیرت ہے، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جتنی ہماری بیٹیاں پارسا ہے، آج اتنی کسی کی ماں میں بھی پارسائی نہیں ہے۔ ہماری بیٹیوں کی طرح اوروں میں پارسائی نہیں ہے، لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ جو باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے زنا کا سیریل دیکھے، جو باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر زنا کا سیریل دیکھے، اس کی بیٹی بھاگے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ جو بھائی اپنی بہن کے ساتھ گیم کھیلے، اس کی بہن اور کا ہاتھ نہ پکڑے گی تو کیا ہوگا؟ تربیت کرو۔ کیسی تربیت؟ سیریل دکھا کر نہیں، فلمیں دکھا کر نہیں۔ اگر تربیت کرنا ہے ایسے کرو جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گئی، جیسے خدیجۃ الکبریٰ نے زندگی گزاری، جیسے اماں عائشہ نے
زندگی گزاری. جیسے امام حسین نے اپنے گھر والوں کی تربیت کی. اس پر ایک آخری بات سننے سب کی توجہ چاہتا ہوں, خاص طور پہ بہنوں کی. تربیت ہو غربت کچھ نہیں بگاڑتی, تربیت ہو غربت کچھ نہیں بگاڑتی. آئیے اس سے بڑی غربت کس کی ہوگی جو کربلا میں اہل البیت کو تھی, نبی کے خاندان کو تھی. اللہ اکبر. آئیے اس غربت کی ہلکی سی عکاسی کرتا ہوں. اس غربت کو دیکھنا ہے, اس شام غریبہ کو دیکھو. اللہ اکبر. آئے تھے تو خیمے کے اندر نوجوانوں کی کثرت تھی, خیمے گجگجا رہے تھے نوجوانوں سے. اللہ اکبر. لیکن جب جا رہی ہے سیدہ زینب پاک کربلا آئی تھی تو درجنوں جوان تھے گھر میں اور خیمے گجگجا رہے تھے کڑیل جوانوں کی جوانی سے. علی اکبر جیسا ہم شبیہ رسول شہزادہ موجود ہے, حضرت قاسم جیسا شہزادہ موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن علی, حضرت عباس غازی عباس علمدار جیسا بھائی موجود ہے, غرض کے خاندان کے کڑیل جوان موجود ہے. لیکن زینب سب کچھ لٹا کر کربلا سے جا رہی ہے. کس شان سے جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. سب شہیدوں کے سر کاٹ لیے گئے ہیں, سب شہیدوں کے سر کاٹ لیے گئے ہیں, سب شہیدوں کے سر کاٹ لیے گئے ہیں, سر کاٹ کر نیزوں پہ اٹھائے گئے ہیں اور ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کیے گئے ہیں. اللہ اکبر. وہ سینہ جس کو رسول اللہ ہاتھ مل مل کے سونگا کرتے تھے, وہ سینہ جس کو اپنے سینے سے لگا کر کے حضور اپنی زبان چسایا کرتے تھے اور کبھی مولا حسین کی زبان چوستے تھے, آج اللہ اکبر اس سینے پر سے کپڑا ہٹا کر کے, بلکہ اس سینے پر رکھے ہوئے کپڑے نکال کر کے امام علی مقام کے جسم اور شہیدوں کے جسم سے کپڑے بھی نکال لیے گئے اور کپڑے نکال کر کے ایک ایک لاش کو 10 گھوڑوں سے کچل دیا گیا. گھوڑوں سے لاشیں کچلی, لاشیں کٹ پٹ گئی. اللہ اکبر. ایسے عالم میں اللہ شہیدوں کی کٹی پٹی لاش سے جب 12 یا 13 محرم کو سیدہ زینب کبریٰ نکلتی ہے تو کس شان سے نکلتی ہے. مورخین لکھتے ہیں سیدانیوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی. اللہ اکبر. امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی استاد زمن کے بقول ان کی تحریر کی روشنی میں بیویوں کے زیورات تک چھین لیے گئے, کانوں کی بالیاں تک چھین لی گئی, حتیٰ کہ دوپٹے تک چھین لیے گئے. جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے تھے, آج ان کے سروں کے دوپٹے بھی چھین لیے گئے ہیں. اللہ اکبر. وہ امام زین العابدین جو کئی دن سے بیمار ہیں, 3-4 دن کے بھوکے پیاسے ہیں, گلے میں توق ڈالا گیا ہے لوہے کا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں اور اونٹوں کی نکیل اس بیمار کے ہاتھ میں دی جاتی ہے. زین العابدین اس نکیل کو پکڑ کے گر جاتے ہیں, جب گرتے ہیں تو پیٹ میں تماچے مارے جاتے ہیں. سید نصیر الدین نصیر گولڑوی کہتے ہیں آخر نصیر عداوت کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں, نصیر عداوت کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی, کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. تماچے مار لو, خیمے جلا لو, قید میں رکھ لو, تماچے مار لو, خیمے جلا لو, قید میں رکھ لو. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی, علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. سوچو, غور کرو, یہ کربلا ہے, اس خاندان پہ کتنا ظلم ہوا ہے, کتنا مظلوم ہے یہ خاندان. جب کٹی پٹی لاشوں سے یہ سیدانیوں کا اللہ اکبر لٹا پٹا قافلہ جب جانے لگا تو سیدہ زینب نے کہا نانا جان آپ پر اللہ کی اور فرشتوں کی درودیں ہوں. اس حسین کو دیکھو جس کے لیے آپ سجدے طویل کرتے تھے, جس کے لیے آپ سینے پہ چڑھاتے تھے, جسے کندھوں پہ اٹھاتے تھے, آج اس کی کٹی پٹی لاش
کو کفن تک میسر نہیں ہے، اس پہ خاک اڑ رہی ہے۔ جب آپ نے رویا، آپ کے رونے کو دیکھ کر اپنا بیگانہ سب رو پڑے۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ لٹا پیٹا قافلہ جب کوفہ گیا تو ایک تاریخی روایت کے مطابق، تاریخی روایت بہت ساری ہے، ایک تاریخی روایت کے مطابق لٹا پیٹا قافلہ جب کوفہ میں گیا تو کوفہ میں اعلان ہو رہا تھا، کوفہ والوں کچھ لٹیرے تھے، کچھ ڈاکو تھے، کچھ راستہ مارنے والے تھے، وہ بغاوت کر رہے تھے، ہم نے ان کے سر کاٹ لیے اور ان کی عورتوں کو ہم قیدی بنا کر اور بچوں کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں، ان کا تماشا دیکھو۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا آل رسول کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں، کیا کہا جھوٹوں نے، ظالموں نے، پلیدوں نے کہ ہم ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو کاٹ کر کے اور ان کی بیوی بچوں کو جو وہ قیدی بنا کے لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پورا کوفہ باہر آ گیا، دل رکھنے جگہ نہیں تھی، ان کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی۔ جب چھت پہ چڑھی، کتنے دن ہو گئے؟ میری اپنی چھوٹی سی معلومات کے مطابق کربلا والوں کو بھوک اور پیاس سے کم 6 دن سے زیادہ ہو گئے تھے، زیادہ سے زیادہ 15 بھی کر لیں، 12 کر لیں، جو آپ کو تحقیق کرنا ہو کریں، میں کوئی محقق نہیں، صرف نصیحت کی بات کر رہا ہوں۔ کم سے کم 6 دن ہو گئے تھے بھوکے پیاسے ہونے میں۔ غربت نہیں، تربیت، غربت نہیں، تربیت، غربت نہیں لٹا رہی ہمیں، پہلے تربیت کا نہ کرنا لٹا رہا ہے۔ جب یہ قافلہ جس میں بیویوں کی چادریں چھینی گئی، بیویوں کو رسی سے باندھ کر کے ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ باغیوں کی اولادوں کو اور بیویوں کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں، تو کوفہ کی عورتیں چھت پہ چڑھ گئی تھی۔ سیدہ زینب نے کہا، اے نبی کی بیٹیوں، اے نبی کی بہوؤں، اے نبی کی نواسیوں، تم دوپٹے سے اپنا منہ ڈھکتی تھی، اب تمہارے پاس دوپٹے نہیں ہیں، تو اللہ نے تمہیں بڑے بال اس لیے دیا ہے کہ اپنے بڑے بالوں کو اپنے منہ پہ ڈال لو اور اپنے بڑے بالوں سے پردہ کرو۔ میری بہنیں اگر موجود ہے، اے امام حسین کے نام پر سب کچھ لٹانے والی میری بہن، وہاں دوپٹے نہیں ہیں تو چہرے کے بالوں سے منہ ڈھکا جا رہا ہے۔ تیرے پاس تو ہزاروں کا دوپٹہ ہے، پھر بھی تو منہ کھول کر کے ولیمہ میں جاتی ہے، امام حسین کی روح پہ کیا گزرتی ہوگی؟ پھر تو منہ کھول کر کے بازاروں میں گھومتی ہے، حسین پاک کے نانا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ نادان میری بہن، یزیدیوں کے تیر امام حسین کے جسم کو چھلنی کرتے تھے اور تمہاری بدعمالیاں امام حسین کے سینے کو چھلنی کرتی ہے، امام حسین کے دل کو چھلنی کرتی ہے۔ یزیدی نہ بنو، سچے حسینی بنو۔ بہرحال چہرے پہ بال ڈال لیے گئے۔ کوفہ کی عورتیں نے جب دیکھا عورتوں نے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، تو انہوں نے روٹیاں اور کھجوریں پھینکنا شروع کی۔ صدقہ صدقہ صدقہ۔ آپ سے پوچھتا ہوں، غور کرنا گھر جا کے، گرمی مئی کے مہینے میں اگر 16-15 گھنٹے کا روزہ ہو جائے نا تو آدمی تسبیح پڑھتا ہے لیکن تسبیح پہ دل نہیں لگتا، دل پورا شربت اور پانی پہ لگا رہتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، جب اذان ہوتی ہے تو آدمی یہ بھی نہیں دیکھتا میری امی نے روزہ کھولا کہ نہیں، میرے ابا نے کھولا کہ نہیں، بیوی نے کھولا کہ نہیں، بچے نے پانی پیا کہ نہیں، سیدھا گلاس پہ ہاتھ ڈالتا اور پہلے شربت اور پانی پیتا ہے۔ 16 گھنٹے کی بھوک اور پیاس سب کو بھلا دیتی ہے۔ یہ حسین پاک کے گھر کی تربیت تھی۔ 6 دن سے زیادہ کی بھوکی پیاسی سکینہ، شہزادی سکینہ، جس کی عمر صرف 7 سال کی تھی، جب روٹی آئی صدقہ تو پھوپھی کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، پھوپھی امی ہم تو آل رسول ہیں نا، ہم پر تو صدقہ حرام ہے نا، تو کیا اتنے دن بھوکے پیاسے رہنے سے صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ اتنے دن بھوکے پیاسے رہنے سے کیا صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ تب سیدہ زینب نے غضبناک ہو کے کہا، او کوفہ والو، ہم آل رسول ہیں، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور اپنی بھتیجی کو کہا، میری بیٹی ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں، صدقہ نہ کھانا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ صدقہ، توجہ کر، وہ صدقہ جو صرف آل رسول پہ حرام ہے، توجہ، وہ صدقہ جو صرف آل رسول پہ حرام ہے، اتنے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد جب ان لوگوں نے وہ حرام صدقہ نہیں کھایا تو وہ سود جو سور کی طرح حرام ہے،
وہ سود جو سور کی طرح حرام ہے، وہ شراب اور نشہ جو سور کی طرح حرام ہے، وہ لوگ طیب اور طاہر روٹیاں صدقے کے نام پہ آئے تو نہیں کھاتے، اور تم کیسے حسینی ہو کہ جو شراب سود سور کی طرح حرام ہے تم اس کو کھا کر کے حسینی بننا چاہتے ہو؟ گھر جا کر کے سوچو کہ کیا کہہ رہے ہو اور کیا بن گئے ہو۔ اللہ ہمیں یہ شعور عطا فرمائے، بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو،